اور جو کچھ پیچھے ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اس لیے وہ نہیں شفاعت کرتے الا مگر لمن ارتضی، جس کے لیے اللہ راضی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کو جانتے ہیں، اس کی ہیبت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جلال کو، اس کے غصے اور غضب کو، گرفت کو، اس کے ہر حال میں انسان کی حالتوں کی کیفیتوں کے علم ہونے کو وہ جانتے ہیں، اس لیے وہ بات اپنے منہ سے نہیں نکالتے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ یعنی تم نے تو ان کو خدا کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یہ پیچھے جو سبق چل رہا ہے، اور بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ بیٹیاں تو ناز و انداز سے اپنے باپ سے بات بنوا لیتی ہیں، تم نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یعنی وہ اس مقام پر ہیں کہ وہ اگر روٹ کر بیٹھ جائیں تو اللہ کو ان کی بات ماننی پڑے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کے عزت دار بندے ہیں، عباد المکرمون ہیں، اللہ کے عزت دار بندے ہیں اور باشعور بندے ہیں، انہوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں جو کچھ ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس کی بارگاہ میں کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا، اگر وہاں کوئی زبان کھولے گا تو صوابا، جچی تلی بات کرے گا، ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، یہ نہیں ہے کہ جس کے منہ میں جو کچھ آئے وہاں کہہ ڈالے۔ اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے۔ آگے کہا گیا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خشیت سے مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں۔ خشیت کہتے ہیں خوف کو، اور خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے کسی کے نقصان کی وجہ سے، کسی کی مضرت کی وجہ سے آپ اس سے خوف کھاتے ہیں، سانپ سے آپ خوف کھاتے ہیں، دشمن سے آپ خوف کھاتے ہیں۔ دوسرا خوف ہوتا ہے کسی کی محبت کی وجہ سے، کسی کے احترام کی وجہ سے، شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اس کے احترام کی وجہ سے ڈرتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے، ان کے احترام اور وقار کی وجہ سے ڈرتی ہے۔ تو خشیت دراصل اس خوف کو کہتے ہیں جس میں خوف کے ساتھ محبت ملی ہوئی ہو۔ یہ مشفقون کا لفظ بھی بڑا سبق آموز ہے۔ شفق کہتے ہیں اس وقت کو جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو، ایک طرف روشنی ہو، دوسری طرف اندھیرا ہو، آپس میں بالکل یہ روشنی اور اندھیرا آپس میں بالکل ملے ہوئے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مشفق اس لیے مشفق کہا جاتا ہے کہ ایسا خوف جس میں امید ہو، جس میں محبت ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی نہ، ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی ہو، اس طرح کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے، وہ خدا کے خوف سے لرزاں ہو، ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مالا الاعلیٰ ایک جگہ ہے جہاں یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور جب اللہ پاک کوئی حکم صادر کرتا ہے تو ڈرتے ہوئے یہ فرشتے، حکم لانے والے فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم صادر کیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس پوچھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں بھائی جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے وہ حق کا حکم دیا ہے، نہ حق کا حکم نہیں دیا ہے۔ ڈرتے تو رہتے ہیں لیکن اس کے باب میں کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی وہ نہیں کرتے، اور اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہت مہربان ہے۔ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میری تباہی کا فیصلہ ہو گیا، میرا بچہ مر گیا، میرا کاروبار بیٹھ گیا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ انسان کے باب میں ہوتا ہے انسان کے حق میں ہوتا ہے، اللہ حق کے فیصلے کرتا ہے، اور یہ بات سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ کے فرشتے جانتے ہیں۔ تو آج ان کا تذکرہ تھا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو گزر فرما، اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ پاک دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، اللہ پاک وہ کام کرا جن سے آپ راضی ہوں، اللہ پاک ان کاموں سے بچا جن سے آپ کا غضب بڑھتا، اللہ پاک رزق حلال عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔